ایک شہر جو دنیا سے ہزاروں سال آگے تھا، جس میں ڈریننگ سسٹم تھا، جس میں ڈبل سٹوری بلڈنگز تھیں، جس کے پاس ٹریڈ روٹ تھے، دنیا سے وہ 5000 سال آگے چل رہا تھا۔ لیکن اچانک اسے کیا ہوا؟ ایک دم سے سب ختم ہو گیا۔ نہ کوئی بیماری آئی، نہ کوئی حملہ ہوا، نہ ہی کوئی قدرتی آفت آئی جس کے سلسلے میں سارا کچھ ختم ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ شہر ایک بھوتیا شہر بن کر رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہاں سے سب کچھ اچانک کیسے ختم ہو گیا؟ کیوں ہر چیز غائب ہو گئی؟ کیا یہ کسی اٹامک اٹیک کی وجہ سے ہوئے؟ کیا یہاں پہ کوئی ایسی وبا پھیلی جس کا وہ علاج نہ ڈھونڈ سکے، یا کسی الائن پاور نے ان سب کو ختم کر دیا اور وہ دنیا کی صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا؟ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں وہ کہانی، موہنجو دارو شہر کی کہانی، جو 5000 سال سے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے، جس کو آج دن تک کوئی انکور نہیں کر پایا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں موہنجو دارو شہر کی کہانی۔ موہنجو دارو دنیا کی سب سے پرانی اور ایڈوانس سویلائزیشن کا ایک شہر۔ یہ شہر 2600 BC میں اپنے گولڈن ایج میں تھا، لیکن 1900 BC کے بعد یہ شہر ایک دم سے خالی ہو گیا۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2600 سال پہلے تک یہ شہر اپنی گولڈن ایج میں تھا، جس میں سڑکیں اچھی تھیں، جس میں ڈرینیج کا نظام اچھا تھا۔ جب پوری دنیا جنگلوں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، یہ لوگ اپنی گولڈن لائف گزار رہے تھے۔ ہر گھر میں باتھ سسٹم موجود تھا، ہر گھر میں ایک ایسی چیز موجود تھی جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ بہت سے ملکوں میں آج بھی ہمارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کے پاس وہ پوری فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ ان کے گھروں میں بے شک وہ کوئی پارک تھا یا کوئی نہانے کی جگہ یا کوئی باتھ ٹب لے لیں، وہ ساری چیزیں اس وقت ان کے پاس اویلیبل تھیں۔ اس شہر کے لوگ ہائیلی آرگنائزڈ تھے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں، جو لوگ آج ہمیں ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی سمپل مثال میں آپ کو کہوں، یورپ کی مثال دوں، یورپ اس وقت اتنا آرگنائزڈ نہیں تھا، اس میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، لوگوں کی زندگیاں بہت چھوٹی ہو چکی تھی، لوگ بہت جلدی بیماریوں میں اور وباؤں میں جھوج کے مر جاتے تھے۔ وہاں گلیوں میں کچرا اتنا ہوتا تھا کہ وہاں سے وبائیں پھیل رہی تھیں اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ لیکن آج وہ یورپ ہے، آج وہ ہمیں ویزا دینے سے بھی قاصر ہے۔ تب یہ سندھ کی ایک سٹی، یا ایسا سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک وہ حصہ جو تاریخ بن کر رہ گئی اور تاریخ میں اس کی مسٹری اب تک سولو نہیں ہو سکی، وہ حصہ اس وقت اتنا ہائیلی آرگنائزڈ تھا کہ اس کے پاس پورا ڈریننگ سسٹم تھا۔ یعنی کوڑا کچرا ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ سے جگہ بنائی گئی تھی، اور ہر جگہ کو اسپیسیفک جگہ میں ہی رکھا جاتا تھا، نہ کہ گلیوں میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ اگر آج کی ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہمارا پاکستان جتنی بھی ترقی کر چکا ہے، لیکن ہمیں سڑکوں پر کچرا نظر آتا ہے، کہیں پر ہمیں مرے ہوئے جانور نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا۔ وہ بہت ہائیلی آرگنائزڈ تھے اور ان کے پاس پوری سہولیات موجود تھیں۔ اگر کوئی کچرا دان بنایا جاتا تھا تو وہ سارا کچرا وہاں جاتا تھا۔ ان کا ٹریڈ سسٹم اتنا ایڈوانس تھا کہ یہ میسوپوٹیمیا تک بزنس کرتے تھے۔ یعنی میسوپوٹیمیا ہم کہہ سکتے ہیں عراق کی ایک جگہ ہے جو 2 دریاؤں کے بیچ آتی ہے۔ پھر کسی دن سب کچھ رک گیا اور موہنجو دارو صرف ایک بھوتیا شہر بن کر رہ گیا۔ ہمیں وہ کھنڈرات میں نظر آتا ہے۔ اگر آج بھی ہم وزٹ کریں، یا آپ میری ویڈیو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کھنڈرات ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ 1922 میں جب برٹش آرکیولوجسٹ RD بینرجی نے اس شہر کو کھولا تو انہیں ملا کیا؟ ڈھانچے، گھروں کے اندر آدھے جلے ہوئے ڈھانچے۔ ایک باڈی ایسی پوزیشن میں ملی جیسے وہ بھاگ رہا تھا اور اسے کسی نے جھلسا دیا ہو۔ بچوں کی بونز ملی، جگہ جگہ سے ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی لاشیں ملی، اس طرح سے اکٹھی ہوئی لاشیں ملی جیسے انہیں کسی نے یہاں پر بند کر دیا ہو اور یہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے مر گئے ہوں اور ان کی جان نکل گئی ہو۔ کچھ ہسٹریاں کہتی ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر ختم ہو گئے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جنگ ہوئی، کیونکہ یہ قوم بہت ترقی یافتہ تھی۔ لیکن ان میں ایک چیز تھی کہ ان کی اب تک جتنی بھی یہاں سے سرچز کی جا چکی ہیں، یا جتنے بھی چیزیں ان کو ملی ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی کسی قسم کا ہتھیار نہیں تھا۔ یہ لوگ ٹریڈ تو کرتے تھے،
यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने पेशेंस वाले थे या कितने सब्र वाले थे कि सारा काम इतना पैसा होने के बावजूद इनके पास कोई हथियार नहीं थे। जंगी हथियार ना होने की वजह से ये भी कहा जाता है कि इन पर कोई हमला हुआ और ये अपनी सेफ्टी नहीं कर पाए, जिसके नतीजे में ये सारे लोग मारे गए। लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता, वहाँ पर कोई इस तरह का वेपन नहीं मिलता, कोई सिटी वॉल ब्रेक नहीं हुई। फिर एक थ्योरी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि 5000 साल पहले दुनिया में एटॉमिक साइंस थी। एक इंडियन साइंटिस्ट क्लेम करता है कि महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र का जिक्र है वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियर वेपन था, एक ऐसी जंग जिसका गवाह कोई नहीं। वहाँ की खामोश दीवारें या नीला आसमान सिर्फ वही गवाह है कि यहाँ पे क्या हुआ। साइंस कहती है न्यूक्लियर थ्योरी प्रूवन नहीं हुई, लेकिन हाईली लेवल रेडिएशन, मेल्टेड स्टोन और सडन डेथ का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला। इतना एडवांस शहर बिना वार्निंग के क्यों छोड़ दिया गया? आज भी मोहिंजोदारो की ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि ये वार्निंग है हर सिविलाइजेशन के लिए कि जब भी इंसान अपनी हद पार करता है तो नेचर या टाइम उसे मिटा देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कोई कदीम वार था या कोई ऐसी बीमारी जिसके नतीजे में ये सब कुछ खत्म हो गया? जितनी भी थ्योरियां मिली हैं उनमें बस कुछ चीज़ें हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। ये कहा जाता है कि ये शहर दरिया किनारे था, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई सैलाब वगैरह आया हो और इस शहर को अपने साथ मिटा कर ले गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीनी नमकियात की वजह से वहाँ पे कोई वबा फैली जिसका इनके पास कोई इलाज नहीं था, या फिर ये थ्योरी भी सामने आती है कि इनके पास कोई जंगी हथियार नहीं थे और यहाँ पर कोई जंग का सिलसिला हुआ जिसके नतीजे में ये सारे लोग मारे गए। कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स अनकवर करें तो हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री बोलती नहीं पर सब कुछ याद रखती है।